غاصب اسرائیلی فوج کی فضائی اور زمینی جارحیت اور حملوں سے شام کی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صدر بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد صہیونی ٹینک شام کے دارالحکومت دمشق کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، جبکہ شام پر قبضہ کرنے والا مسلح گروہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد غاصب صہیونی فورسز شام میں داخل ہو کر دارالحکومت کے نزدیک پہنچ گئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے ہینا گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ خان الشیخ کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ اسرائیلی ٹینک قطنہ شہر سے 3 کلومیٹر اور دمشق سے 20 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق دمشق کے نواحی علاقوں جیسے ارنا، بقاسم، الریمہ، الحسینیہ اور جیاتا الخشب کو اسرائیلی فوج نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی ان علاقوں کے قبضے کی تصدیق کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اسرائیلی فوج کے فضائی اور زمینی حملوں سے شام کی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو جانے کے باوجود شام پر مسلح گروہوں نے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ غزہ پٹی پر صہیونی جارحیت کے آغاز سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 44,758 ہو گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3 جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جس میں 50 فلسطینی شہید اور 84 زخمی ہوئے ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ان شہداء اور زخمیوں کو ملا کر 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے آغاز سے اب تک 44,758 فلسطینی شہید اور 1,06,134 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں غزہ میں صہیونی جرائم ایسے حالات میں جاری ہیں کہ جب عالمی عدالت انصاف نے صہیونی وزیر اعظم اور سابق صہیونی وزیر دفاع، سابق صہیونی وزیر جنگ کے خلاف نسل کشی اور جنگی جرائم کے ارتکاب کے لیے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں حزب اختلاف کے ہنگامے کی وجہ سے آج بھی کارروائی ملتوی کرنی پڑی۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ایوان کا اجلاس شروع ہوا، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ پارلیمنٹ ایک مقدس مقام ہے، اس عمارت کی عزت اور وقار بلند ہے۔ پارلیمنٹ میں ملک کی امنگیں اور توقعات پوری ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے احاطے میں گزشتہ چند دن سے جس طرح کے مظاہرے اور نعرے بازی کی جا رہی ہے وہ نہ صرف نازیبا ہے بلکہ ہر طرح کے اقدار کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن رہنماؤں کا رویہ بھی پارلیمانی اقدار کے مطابق نہیں ہے۔ اسپیکر نے زور دیا کہ حکمراں جماعت ہو یا اپوزیشن، تمام جماعتوں کے لوگ پارلیمنٹ کے وقار کی روایت کو برقرار رکھیں، اس سے عوام میں صحیح پیغام جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وقفہ سوال اہم ہے، اسے چلنے دیں۔ انہوں نے وقفہ سوال چلانے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے دلیپ سائکیا کا نام لیا، لیکن اپوزیشن ارکان نے ہنگامہ شروع کر دیا، جس کے بعد اسپیکر نے کہا کہ آپ ایوان نہیں چلانا چاہتے، جس پر ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے تعلقات میں مزید توسیع کی ضرورت سے اتفاق کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو کے دوران باہمی تعلقات کے علاوہ شام کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی خصوصاً شام میں امن اور سیکورٹی کو یقینی بنانے پر تاکید کی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ شام پر صہیونی حکومت کے حملے اور گولان پر قبضہ قابل مذمت ہے۔
ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ صہیونی حکومت نے گزشتہ چند دن کے دوران شام کے مختلف علاقوں پر مسلسل حملے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام پر صہیونی حکومت کے حملے اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر مغربی ممالک کا سکوت ان اقدامات کی خاموش حمایت کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے صہیونی حکومت ان اقدامات کی جرأت کر رہی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ صہیونی حکومت کے توسیع پسندانہ عزائم کی عکاسی کرتا ہے، بنابراً اقوام متحدہ کو فوری طور پر ایکشن لے کر صہیونی حکومت سے جواب طلب کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل شام میں ایرانی سفارتی مشنز پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے سربراہان کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ شام میں دہشت گردوں کی جانب سے ایرانی سفارتی مشنز پر حملہ ویانا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس میں سفارت خانوں اور عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ ایروانی نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس بات پر زور دیتا ہے کہ سفارتی اور کونسلر مقامات اور ان کے نمائندوں کا احترام بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے۔ کسی فرد، گروہ یا ریاست کو ایسے قوانین کی خلاف ورزی کرنے یا اسے نظر انداز کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ان سنگین خلاف ورزیوں کی واضح طور پر مذمت کرے اور سفارتی عملے اور مقامات کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ایسے حملوں کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ انہوں نے اپنے خط میں کہا کہ 8 دسمبر 2024 کو تکفیری دہشت گردوں نے دمشق میں واقع ایرانی سفارت خانے میں زبردستی داخل ہو کر حملہ کیا، جس میں سفارت خانے کی دستاویزات اور آرکائیو کی چوری اور تباہی کے علاوہ عمارت، کھڑکیوں اور فرنیچر کو شدید نقصان پہنچا۔ ابتدائی طور پر سوشل میڈیا پر نشر ہونے والی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ممکنہ طور پر سمت اور عملے کی حفاظت کی ضمانت پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ سفارتی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کی کھل کر مذمت کریں اور سفارتی عملے اور مقامات کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ایسے حملوں کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کریں۔